السلام عليك يا رسول الله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ بزم حاضہ کی طرف سے مجھے جس موضوع پہ آج گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شان رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. علماء کرام لکھتے ہیں کہ نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا اور قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا. اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. تمام انبیاء کرام کو معجزوں کی دولت سے سرفراز فرمایا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا تو کسی کو 2 معجزے عطا فرمائے تو کسی کو 3 معجزے عطا فرمائے. الغرض یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو گنتی کے معجزے عطا فرمائے. جب میرے کریم آقا علیہ السلام کی باری آئی، جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب نبیوں کے سردار کی باری آئی، جب غمزدوں کے غمسار کی باری آئی، جب میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے تو نہیں عطا فرمائے بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر. میں ہی اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہوں، فخر نہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام مختلف انبیاء کرام کی عظمت و شان کے بارے میں تذکرہ فرما رہے تھے. کسی صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. دوسرے صحابی نے کہا کیا موسیٰ علیہ السلام ان سے کم تھے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما. تیسرے نے کہا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کم تھے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا. چوتھے صحابی نے کہا کیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے کم تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. اتنے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری گفتگو سن لی ہے، تم جو انبیاء کرام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے بالکل ویسا ہی ہے. اگر آج کل کسی پیر کے سامنے کسی دوسرے پیر کی تعریف کی جائے یا اس کا تذکرہ کیا جائے تو وہ پیر سننا گوارا نہیں کرتا دوسرے پیر کی تعریف، مگر قربان جائے آقا علیہ السلام کی ذات مبارک پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا ہی تم کہہ رہے ہو بالکل ویسا ہی تمام انبیاء کرام تھے، مگر سنو میں اللہ کا محبوب ہوں، فخر نہیں. میں قیامت والے دن
حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوں۔ اسی طرح ہر کوئی کہہ رہا ہوگا حضور ہمارے رسول، جانوروں نے کہا حضور ہمارے رسول، نبیوں نے کہا حضور ہمارے رسول، اور فرشتوں نے کہا حضور ہمارے رسول، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، حضور میرے رسول۔ رسالت و نبوت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، مگر عظمت و شان کے لحاظ سے خود اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو جتنے کمالات، جتنی خوبیاں، جتنے معجزے عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ بلکہ ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معجزے، کمالات، خوبیاں عطا فرمائی۔ اسی طرح ہر نبی نے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی جبریل امین سے سن کر دی۔ جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خدا کو دیکھ کر خدا کی وحدانیت کی گواہی دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی خاص قوم کے لیے بھیجا، کسی نبی کو کسی خاص بستی کے لیے بھیجا، کسی کو کس خاص علاقے کے لیے بھیجا۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، تو آپ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ کائنات کی کوئی ذرہ سا چیز میری خدائی سے باہر نہیں تو تیری رسالت نبوت سے باہر نہیں۔ اسی طرح میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گا کہ آتش دوزخ نہ دیکھ مجھ کو غضب سے، آتش دوزخ نہ دیکھ مجھ کو غضب سے، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہگار ہوں میں، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہگار ہوں میں۔ ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری، ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری، بس ایک یہی رشتہ میری اوقات ہی بدل دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔